ڈیئر اسٹوڈنٹس، اقبال کی ایک بک تھی، ان کی پرسنل ڈائری تھی، اسٹرے ریفلیکشنز اس کا نام تھا۔ اس میں اقبال ایک کوٹ لکھتے ہیں، کہتے ہیں فار 1000 years human intellect have been absorbed in a thought, does God exist? I propose to raise a question to the human intellect and heart, does man exist? یہ جو آدم ذات ہے، یہ باہر ایک فزیکل سیلف رکھتا ہے جو ساؤنڈ، سائٹ، اسمیل، ٹیسٹ اور ٹچ سے جڑی ہوئی ہیں۔ بالکل اس کے اندر ایک میٹا فزیکل سیلف ہے جس میں 5 حواس لگے ہوئے ہیں۔ اقبال نے اپنے پی ایچ ڈی کے تھیسس میں لکھا ان کو۔ 5 حواس میں سب سے پہلے وہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلا ہے گمان، پھر ہے پرسپشن، پھر ہے تھاٹ، پھر ہے انووکیشن، پھر ہے پونڈرنگ۔ یہ باہر کے 5 حواس اندر کے 5 حواس سے جس لائنج سے ملے ہوتے ہیں اس کو کامن سینس کہتے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان، اقبال اور جناح جیسے بڑے کریکٹر بنتے کیسے ہیں؟ یہ اس وقت بنتے ہیں جب وہ اپنے اندر کے 5 حواس پہ کام کرتے ہیں۔ پھر ظفر علی خان بنتے ہیں، اقبال بنتا ہے اور جناح بنتے ہیں۔ رومی اور اقبال کے بیچ میں مکالمے کا ایک شعر سناتا ہوں۔ اقبال اپنے مرشد سے سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں سر آدم سے مجھے آگاہ کر، خاک کے ذرے کو مہر و ماہ کر۔ کہتے ہیں یہ تو آدم کا سیکرٹ ہے، وہ بتا دے مجھے کیا ہے کہ میری جو خاک ہے وہ پیئر آف سٹارز بن جائے۔ تو رومی کہتے ہیں ظاہرش را پشائے آرد بچرخ، باطنش آمد محیط ہفت چرخ۔ وہ کہتے ہیں اس کا ظاہر ایک معمولی سے کیڑے کے کاٹنے سے مر جاتا ہے آدم ذات کا، لیکن اس کا جو باطن ہے وہ 7 آسمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، 7 آسمانوں کو لپیٹ میں لینے والا باطن اس وقت کسی انسان کے اندر اجلا ہوتا ہے جب وہ اپنی جبلت سے بلند ہوتا ہے، جب وہ انسٹنکٹ سے بلند ہوتا ہے، جب وہ اپنی انسٹنکٹ اور انٹلیکٹ سے بلند ہوتا ہے اور بلند ہو کے انٹیوشن کی سطح پہ آ جاتا ہے، پھر جا کے وہ ظفر علی خان بنتا ہے، پھر جناح بنتا ہے، پھر اقبال بنتا ہے۔ وہ سیلف لیس ہو جاتا ہے۔ جب وہ جبلت کی سطح پہ ہوتا ہے تو وہ آئی، مائی، می، یہ بچوں ایگو سینٹرک شیڈز ہیں، یہ ایگو سینٹرک شیڈز ہیں۔ جب وہ ان کو توڑتا ہے اور انٹیوشن کی سطح پہ آتا ہے تو وہ وی آر اس، یہ سیلف لیسنس ہے۔ کوئی بھی شخص جب کائنات میں، اس کاسموس میں، آدم کی تاریخ میں کسی انسان نے بڑا کام کیا ہے تو وہ سیلف لیس انڈیویجول تھا۔ آج ہماری یونیورسٹیز اور ایکڈیمیا اس لیے بڑا کردار نہیں پیدا کر پا رہے کہ ہم صرف ووکیشنل ادارے بن گئے۔ کل تک ہمارے اداروں میں موریلٹیز بہت ہائر لیول کی تھی، آج ہمارے بچوں میں احساس نہیں ہے۔ ایک اقبال کی اسی بک کا ایک کوٹ میں اور سناتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ in olden times the religion was regional۔ اسی اسٹرے ریفلیکشن میں اقبال کا کال ہے، کہتے ہیں جوڈائزم says it is racial، Christianity says it is personal، Islam says it is human۔ What does human mean? Human mean compassion, love, grace, esoteric knowledge, intuition۔ یہ اسلام ہے۔ What it does not mean, it does not mean hate, it does not mean contempt، اسلام does not mean cleverness۔ یہ ایگو سینٹرک شیڈز ہیں۔ اسلام، دین اسلام آپ کو اوپر اٹھاتا ہے۔ اقبال جب اس کنٹری کا خواب دیکھ رہے تھے
دیکھیں ان کی بڑی خوبصورت پوئم ہے، کہتے ہیں ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، پہرن جو اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور۔ کہتے ہیں اسلام تیرا دیس ہے، تو مستفوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے۔ جب ہم پاکستان کہتے ہیں تو یہ ایک لفظ کے اندر اسلام ہے، جب ہم اسلام کہتے ہیں تو وہ کریکٹر کا نام ہے بچوں، کریکٹر۔ کریکٹر کس کو کہتے ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عبادات اگر ایک انسان میں کریکٹر نہیں پیدا کر رہی تو ہم ناقص عبادت کر رہے ہیں۔ کریکٹر کہتے ہیں کہ جو آپ کہیں وہ کریں، آپ کی آنکھیں غلط مت دیکھیں چاہے آپ اکیلے میں بھی ہوں، آپ کی تنہائی پاک ہو، آپ کے تھاٹس پاک ہوں، آپ کے آڈیٹری سینسز پاک ہوں، پھر جا کے انسان سے کریکٹر پیدا ہوتا ہے۔ یہ چلتا پھرتا خدا کا خلیفہ ہوتا ہے، اس پہ اینجلز اترتے ہیں۔ فطرت نے مجھے بخشے، دیکھیں کتنا خوبصورت شعر اقبال کہتے ہیں، فطرت نے مجھے بخشے ہیں جوہر ملکوتی، خاکی ہوں مگر خاک سے رکھتا نہیں پیوند، احکام تیرے حق ہیں مگر اپنے مفسر، تعویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پاجند، فردوس جو تیرا ہے کسی نے نہیں دیکھا، افرنگ کا ہر کریا ہے فردوس کی مانند۔ آج کی یہ تقریب مولانا ظفر علی خان اقبال اور جناح کے حوالے سے ہے کہ ظفر علی خان جیسا بڑا کریکٹر، جن کے بارے میں اقبال نے خود کہا کہ ظفر علی خان کی قلم کی کاٹ مصطفیٰ کمال کی تلوار کی کاٹ سے زیادہ گہری ہے۔ جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر ہمیں ظفر علی خان جیسے 2-3 اور مجاہد مل جائیں تو بہت جلدی ہم زنجیریں توڑ دیں گے غلامی کی۔ آج پاکستان ایک کریٹیکل جنکچر سے گزر رہا ہے، قوموں کے عروج اور زوال کے اندر اس طرح کے اوقات آتے ہیں لیکن قومیں ان سے نکل جاتی ہیں۔ اس وقت نکلتی ہیں جب وہ اپنی جبلت سے وجدان کی سطح پہ آ جائیں تو وہ اپنے ایمان کو ایکسپیرینس کرتی ہیں، تو وہ ڈیوائن ہیلپ فیل کرتا ہے انسان۔ اس لیے اقبال کا فلسفہ خود ہی ایک فرض سے شروع ہوتا ہے، خاندان، ملت، نیشن، سٹیٹس کا احاطہ کر جاتا ہے۔ آج اس پیٹرن پہ ہمیں جسٹ ایک نسل تیار کرنی ہے تاکہ آنے والے جو ٹائم میں چیلنجز ہیں ان کا ہم بہت اچھے طریقے سے احاطہ کر سکیں۔ تو اقبال، جناح اور مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے پیٹرن پہ جب کوئی شخص آتا ہے تو اس کو اپنی انسٹنکٹ سے بلند ہونا پڑتا ہے۔ آخر میں شارٹلی میں اقبال اور رومی کے بیچ ایک شعر سناتا ہوں، اور اقبال اپنے مرشد سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں شریک مستی خاصان بدر، میں نہیں سمجھا حدیث جبر و قدر۔ کہتے ہیں کہ یہ انسان کی فری ول اور ڈٹرمنیشن کتنا رول پلے کرتی ہے، مجھے ذرا یہ بتا دیجئے۔ رومی ایک شعر میں جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں بال بازاں راس ہوئے سلطان برد، بال زاگاں را بگورستان برد۔ وہ کہتے ہیں جو فالکن اور ایگل کے ونگز ہوتے ہیں وہ اس کو بادشاہوں کے ہاتھ تک لے جاتے ہیں، اور جو کرو کے ونگز ہوتے ہیں وہ اس کو قبرستان تک لے جاتے ہیں، کیونکہ وہ گندگی کھاتا ہے۔ فالکن اور ایگل جو ہے وہ بلند پرواز ہوتا ہے کیونکہ وہ حلال کھاتا ہے۔ آج کا مسلمان مومن ایک ڈیفینیشن کے اندر بچوں وہ ہے جو نوالہ حلال کھاتا ہے۔ اقبال اپنے مرشد سے پھر پوچھتے ہیں، کہتے ہیں علم و حکمت کا ملے کیوں کر سراغ، کس طرح ہاتھ آئے سوز و درد و داغ۔ کہتے ہیں میں وزڈومیٹک بننا چاہتا ہوں، نالجبل بننا چاہتا ہوں، آپ میرے اسپرچول مینٹور ہو، مجھے بتاؤ میں کیسے بنوں۔ کہتے ہیں علم و حکمت زائد از نان حلال، عشق و رقت آید از نان حلال۔ کہتا ہے اگر تو وزڈومیٹک بننا چاہتا ہے تو تو حلال کا نوالا کھا، اگر تو نالجبل بننا چاہتا ہے
تو حلال کا نوالا کا۔ اقبال نے جاوید نامہ ایک طویل بک لکھی فارسی میں، اس میں آپ بچوں کے لیے نصیحتیں کی اقبال نے جین زی کے لیے کہتے ہیں می شناسی حرص فقر حاضر است، من غلام آں کا برخود کا ہے رست۔ میرے بچے تو ایسے دور میں پیدا ہوا ہے جب مادیت نے انسان کو تار تار کر دیا ہے۔ تیرے دور کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ تو اپنی گریڈ پہ قابو کر لیں، اگر تو نے یہ کام کر لیا تو میں اقبال تیرا غلام ہو جاؤں گا۔ جب انسان کو گریڈ چلانے لگ پڑے، جبلت چلانے لگ پڑے تو یہ اینیمل سپیرٹ ہے، جب انسان کو انٹیوشن چلائے تو یہ ہیومن سپیرٹ ہے۔ جب میں ہیومن سپیرٹ پہ سروائیو کرتا ہوں تو اس وقت جب صبح کے وقت نماز پڑھ کے کوئی سالک سانس لیتا ہے تو اس کی سانس جس زندہ چیز سے ٹکراتی ہے اس کو زندگی بخشتی ہے، اس کو چرند ہوں، پرند ہوں، درخت ہوں، زندگی بخشتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں دم عارف نسیم صبح و دم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شابانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ بہت شکریہ۔